واقعہ یاد آ گیا، آپ سے ضرور شیئر کروں۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میری مادری علمی ہے، میں نے وہیں علوم و معارف حاصل کیے ہیں، اور وہ اساتذہ مجھے ملے جو اپنے وقت کے ہر فن کے امام، اپنے وقت کے نہ صرف امام بلکہ اپنے وقت کے ولی، ولایت و معرفت کے جو سرخیل ہیں، جس کے چہروں کو دیکھو انوارات اور تجلیات ربانی ان کے چہروں پہ ٹپکتی تھی۔ ایسی جماعت حقہ یہ مجھے استاد ملے، ان سے میں نے پڑھا۔ ان میں ایک استاد تھے مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے چہرے پہ جو انوارات اور تجلیات عطا کر رکھی تھی، حالانکہ وہ ذرا سانولے رنگ کے تھے، اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے دفتر میں سارے اساتذہ یوں بیٹھے ہوتے تھے، اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب اور شیخ الحدیث مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، بڑے بڑے اکابر سارے بیٹھے ہیں۔ تو ہم دفتر کی دروازے سے یوں دیکھتے تھے، تو حالانکہ وہ اور گورے چٹے بھی بزرگ ہیں، لیکن نظر فوراً مولانا بدیع الزمان کے چہرے پہ جاتی ہے کہ ان کے چہرے پہ اللہ نے خاص نور عطا کر رکھا، عجیب شان تھی ان کی، اور ان کو مجھ سے بڑا تعلق تھا، خاص مجھ سے ان کو محبت تھی مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مجھے بھی ان سے بڑا ایک خاص تعلق تھا۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ان کی خاص توجہات اور دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میدان میں آگے سے آگے بڑھایا۔ تو مولانا بدیع الزمان صاحب، میں جب رمضان کی چھٹیاں ہوتی بہاول نگر چلا جاتا اپنے شہر، تو حضرت کے ساتھ خط و کتابت میں رابطہ رکھتا، میں خط لکھتا حضرت کو، خیریت پوچھتا، حضرت خط لکھتے، اور میں کہتا حضرت مجھے کوئی نصیحت کرے۔ اور حضرت جو ہے پر ایسی کوئی آزمائش تھی، ایسی کوئی تکلیف و تشنج کی ایسی بیماری تھی کہ حضرت نہ لیٹ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے ذکر سے زندہ تھے۔ ان ایسی تکلیف اور آزمائش کسی اور پہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی تڑپ کے ختم ہو جائے، لیکن حضرت اسی وقار کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ پھرتے تھے، اور حضرت چلتے تھے۔ اتباع سنت کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، اتباع سنت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو اپنے اندر ایسا موزن کر لیا تھا، اللہ اکبر، وہ ان کے چلنے کا انداز بھی نبی جیسا بنا لیا تھا۔ یہ بلیو کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی پڑھاتے ہوئے وہ اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی چال کیسی تھی، نبی چلتے کیسے تھے، تو وہ اس کی تشریح کرتے کرتے فرمایا کہ جیسے مولانا بدیع الزمان چلتے ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہے ایسے دیکھو جیسے مولانا بدیع الزمان چلتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت، تو مجھے انہوں نے خط لکھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کرے، انہوں نے نصیحت میں یہ شعر لکھا، باقی احوال کے بعد آخر میں شعر لکھا کہ تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں، بقدر القدی تکتسب المعالی ومن طلب لا سحر اللیالی، کہ اپنے مشقت اور محنت کے مرتبے کے مقدار پر مرتبے بلند حاصل کیے جاتے ہیں، اور جس نے اونچے مرتبے حاصل کرنے ہیں وہ راتوں کو جاگا کرے۔ یہ شعر تو وہ خط جب آیا تو میں بڑا خوش، میں اس وقت اپنے درجہ ثانیہ دوسرے سال میں پڑھتا تھا، درجہ ثانیہ میں، یعنی 8 سال پڑھنا ہے، مفتی بنا تو 10 سال، تو یہ دوسرے سال کی بات ہے۔ تو میں نے والد صاحب کو وہ خط دکھایا، ابا جی یہ مولانا بدیع الزمان صاحب، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے بڑے فیوریٹ استاد، انہوں نے خط بھیجا ہے۔ والد صاحب، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے نمونہ اسلاف تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بڑے بڑے ائمہ اور فقہ ان کے شاگرد تھے۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے، ترکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، بخارا سے ہجرت کر کے آئے اور پھر ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ علوم حاصل کیے دیوبند کے اندر۔ تو ان کی شان یہ تھی کہ ایسے چلے آتے تھے تو میں کہا کرتا تھا امام غزالی آ رہا ہے، کیونکہ والد صاحب اتنے خوبصورت حسین تھے، ہاتھ میں عصا، امامہ، ایسے چلے آ رہے جیسے امام غزالی چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے ایسے علوم معرف ان کو عطا کیے، اتنے اونچے مقام کے آدمی۔ تو جب میں نے یہ خط والد صاحب کو دیا، والد صاحب جیسے اس کو شعر کو پڑھا ہے، والد صاحب بس وہ شعر پڑھتے ہیں، جھوم رہے ہیں اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس وقت والد صاحب کی عمر 95 ایئر تھی، 95 سال تھی اس وقت کی بات، کیونکہ والد صاحب کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا ہے، پورے 100 سال۔
تو 95 اس وقت عمر تھی. تو والد صاحب نے وہ خط دیکھا اور یہ شعر جب پڑھا ہے فرمایا کہ بہت اونچی بات کی ہے، بہت اونچی بات کی ہے. اور وہ خط کو لیا اور خط لے کے اور شعر پڑھ رہے ہیں اور سین کے اندر ٹہل رہے ہیں اور یہی شعر پڑھ رہے ہیں، بقدر القدی تکتسب المعالی ومن طلب اللہ سحر اللیالی. یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور سین میں ٹہل رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور بار بار چہرہ موڑ کے کہتے ہیں یہ تمہارے استاد سحر اللیالی معلوم ہوتے ہیں، تمہارے استاد سحر اللیالی معلوم ہوتے ہیں، راتوں کو جاگنے والا معلوم ہوتا ہے. اس لیے راتوں کو جاگنے کی بات تو وہی کرے گا جس کو راتوں کے جاگنے کا لطف ملا ہو، اور وہی کہے گا ارے راتیں تو جاگنے کے لیے ہیں، تم راتیں سونے کے لیے سمجھتے ہو، راتوں کو جاگ کے تو دیکھو اللہ رات کو جاگنے کا کیا لطف دیتا ہے. تو والد صاحب روتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے اور مجھے بار بار چہرہ موڑ کے کہتے یہ تمہارے استاد سحر اللیالی معلوم ہوتے ہیں. یہ دیکھو اللہ والوں کی بات کو کیسے لیتے. حالانکہ مرتبے اور عمر کے اعتبار سے مولانا بدیع الزمان صاحب والد صاحب کے شاگردوں کی طرح ہے، لیکن یہ بات ایسی دل میں بیٹھی ہے اور والد صاحب یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ بقدر القدی تکتسب المعالی ومن طلب اللہ سحر اللیالی. اور فرمایا کہ غفلت سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اس شعر کی حقیقت یہ ہے غفلت سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. جب غفلت انسان میں سے نکل جائے گی، میں نے بتایا معمولی چھوٹا سا کام بھی اگر تم غفلت کے ساتھ کرو گے تو وہ پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر بڑے سے بڑا کام بھی پورے تیقظ کے ساتھ بیداری کے ساتھ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دے گا.